Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. جی ہم بات کر رہے ہیں اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے جلانے والی جو روایت ہے شیعہ کے ہاں سے یہ اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہماری پہلی ایپیسوڈ مصنف ابن ابی شیبہ کے متعلق آئی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے متعلق جڑی ہوئی دیگر کتابوں کے متعلق بھی آئی ہے۔ ایک رسالہ جو کہ شیعہ حضرات کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو اس رسالے کے اندر دلیل نمبر 2 دی گئی ہے حسن بن فرحان المالکی کی کتاب قراءۃ فی کتب العقائد کی صفحہ 24 کا۔ تو پچھلی ایپیسوڈ مصنف ابن شیبہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو کتاب العقائد ہے فرحان مالکی کی، وہ بھی روایت مصنف ابن شیبہ کے سند کے ساتھ لاتے ہیں، اور دیگر کتاب بھی میں نے پیش کر دی تھیں۔ تو مذکر وغیرہ بھی کتاب میں نے پیش کر دی تھی، اس کے اندر بھی یہی مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر وہ پوری گفتگو گزر چکی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کی فنی حیثیت کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دلیل نمبر 3 جو کہ شیعہ کی طرف سے اس رسالے کے اندر پیش کی گئی ہے۔ وہ یہ پیش کی گئی کہ تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ 202 کے اوپر، اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 406 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ زیاد ابن کلیب بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر کو بی بی فاطمہ نے گھر بھیجا گیا، حضرت عمر فاروق کو بی بی فاطمہ کی گھر بھیجا گیا، عمر فاروق نے وہاں جا کے الگ قسم کھا کر کہا کہ میں گھر والوں کو جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، اور لکڑی اکٹھی کی اور آگ لگا دی، اور نعوذ باللہ اس طرح کی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی فنی حیثیت کیا ہے۔ اب اس روایت کو جو میرے پاس تاریخ طبری ہے، اس کو بھی میں نے ریسرچ پیپر کی صورت میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے۔ سارے سکینز اور قلمی تحقیق میری ویب سائٹ sunnipak.com اور رضوی بھائی آن لائن پہ آپ کو مل جائے گی، لنک دونوں ڈسکرپشن میں موجود ہیں ویب سائٹس کے، شیعہ رد رافضیت کے فولڈر میں۔ اچھا، اس روایت کو پیش کرنے کے بعد یہ شیعہ جو حضرت ہیں جنہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے، اب مجھے دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور خیانت کرتے ہیں ہم۔ اور مجھے سب سے بڑا دکھ شیعہ کی تاریخ، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مجھے سب سے بڑا دکھ شیعہ کی اس عالم کے اوپر ہوا شہنشاہ نقوی صاحب پر، کہ اس نے 40 حوالے پیش کیے ہیں، اور یہ وہی 40 حوالے اس بھائی نے جمع کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو 40 حوالے، خیر وہ 40 پورے نہیں ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، 40 سے کم ہی حوالے ہیں وہ، اور وہ بھی خیانت میں مبنی، پوری بات نہیں بتائی شہنشاہ نقوی جیسے عالم نے۔ جب شہنشاہ نقوی جیسا عالم جھوٹ بول رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ چھوٹے موٹے ذاکر بیچارے کیا کریں گے؟ تو یہاں پر بھی یہ بہت بڑا ایک، جہاں پر اوپر روایت لکھی گئی، روایت کی سند کی تحقیق، اور نیچے لکھا گیا اس روایت کے راوی محمد بن حمید ان جریر ابن عبد الحمید، مغیرہ ابن مکسم اور زیاد ابن کلیب۔ اب یہ 4 راوی یہاں لکھے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں سیر اعلان نبلاء اور تہذیب الکمال میں ہے کہ محمد بن حمید سکہ راوی ہے۔ میں پڑھوں گا نہیں، میں سکین لگا دوں گا، یہ جھوٹ ہے۔ بعض راویوں کے ساتھ ایک قول لکھا ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ کھولیں، لکھا ہوتا ہے کہ ابن معین نے کہا کہ قال ابن معین سکہ، کسی کا راوی ہے، ایک نے لکھ دیا شیعہ تھا، ایک نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے۔ اب ضعیف والا قول چھوڑ کے نا 14 اقوال میں سے ایک قول لے لیا کہ راوی سکہ ہے۔ کتنی بڑی جھوٹ ہے یار۔ اب محمد بن حمید الرازی، اس کے بارے میں اگر 100 قول اکٹھے کریں تو 3 قول ہوں گے کہ یہ سکہ ہے، اور 97 قول ہوں گے یہ ضعیف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر کہ محمد بن حمید صرف لکھا، اس کا پورا نام محمد بن حمید الرازی ہے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، پورا نام نہیں لکھتے تاکہ تحقیق کرنے والے کے لیے پریشانی ہو جائے۔ تو اس روایت میں سیر اعلان نبلاء لکھا گیا نہیں، سیر اعلان نبلاء کے اندر جو شروع میں کہا گیا کہ ایک بڑا عالم تھا، جید عالم تھا اور معتبر تھا، تو یہ تو بڑے بڑے ضعیف راویوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے۔ وہ تاریخ کے بارے میں کہ وہ عالم تھا یا نہیں یہ ایک اور فن ہے، وہ روایت میں صحیح تھا یا نہیں یہ ایک اور فن ہے۔
بڑے بڑے امام اہل سنت ہیں جن کو روایت میں ضعیف قرار دیا گیا ہے اور منکر قرار دیا گیا ہے، جبکہ وہ تاریخ میں ان کو معتبر عالم اور دیگر عقائد کے حوالے سے فقہ میں ان کو عالم اور محقق کہا گیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ اٹھائیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ ضعیف روایہ ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک قول پیش کر رہا ہوں، ایک مردود قول ہے۔ اب کوئی راوی آپ کو یہ دکھائے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ضعیف راوی ہے، کہاں لکھا ہے؟ بخاری نے تاریخ صغیر کے اندر لکھا ہے۔ اب آپ کیا کہو گے؟ آپ اسے یہ کہو گے بھائی ایک قول ہے، اس قول کی کس نے لیا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی تو ہیں کہ عالم تھے، فقہ تھے اور محدث تھے اور سکہ راوی تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اچھا، اسی طرح کئی اور علماء ہیں جن کو عالم ہم مانتے ہیں مگر روایات میں ہم ضعیف مانتے ہیں۔ آگے ہم بات کریں گے علامہ برادری کے متعلق، علامہ شہرستانی کے متعلق، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ آپ تو یہ ایک الگ فن ہے کہ تاریخ کتب سے لکھا ہوا ہے کہ معتبر کا لفظ اٹھا کر کے آپ نے اس کو سکہ بنا دیا۔ میں آپ کے سامنے سکین لگاؤں گا انشاءاللہ دیگر کتابوں کے، آپ دیکھیں کہ محمد بن حمید الرازی کو کس نے کہا ہے کہ وہ سکہ ہے۔ ایک قول ملے گا، 10 قول یہ ملیں گے کہ یہ ضعیف الروایت ہے، منقطع ہے، شیعت پائی جاتی ہے، مختلف روایتیں ہیں اس کے اوپر۔ نمبر 1۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا قول ہے جریر ابن کے بارے میں، یہ تقریب و تہذیب ہے میرے پاس، کہتے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، جریر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا تھے کہ سکہ لیکن فی حدیث ان قتادہ ضعیف۔ صاف ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ سکہ ہے لیکن فی حدیث ان قتادہ ضعیف۔ اور پھر لکھا کہ ما بعد اخلاط لکن لم یحدث فی حال الاخلاط۔ اب اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ جریر کے بارے میں کیا جناب کہیں گے؟ اب آپ ہیں جی جریر کے بارے میں اب جو بھی آپ نے فتویٰ لگوانا ہے وہ، اب جریر بن عبد الحمید ان کے بارے میں بھی ایک اور ترجمہ سن لیں، لکھا کہ سکہ ہے۔ اب یہ قول پیش کریں، اگلی بات، وَقَانَ فِي آخِرِ عُمْرِ يُبْهَمُ فِي حِفْظِهُ، اس کا حافظے میں کیا ہو گیا تھا؟ ابہام پایا گیا تھا۔ اب جس راوی کے اوپر یہ شکایت پائی جائے، اس روایت کی راوی کی جو روایت ہے اس کی دیگر شواہد دیکھے جائیں گے، اس روایت دیگر اسناد دیکھے جائیں گی۔ اس روایت کا مرکزی راوی کون تھا؟ حمید، وہ تو ہے ہی ضعیف۔ دوسرا راوی ہے جریر ابن عبد الحمید، وہ کون ہے؟ اس کی آخری عمر میں حفظہ ہی گم ہو گیا تھا۔ اب اس کی 2 راوی تو میں نے یہ پیش کر دیے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ساری بحث کروں۔ اس کا تیسرا راوی کون ہے؟ مغیرہ۔ اسی روایت کا تیسرا راوی کون ہے؟ مغیرہ۔ ایک روایت میں 4 راوی اور چاروں راویوں کی حالات آپ دیکھیں، میں کیونکہ مختصر کر رہا ہوں وغیرہ اس کو میں تفصیلی بات کرتا ہوں، آلریڈی میری گفتگو آ چکی ہے۔ مغیرہ ابن مکسم، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس ہے تہذیب، وہی تقریب و تہذیب، کہتے ہیں مغیرہ سکہ لیکن الا انہ کان یدلس، یہ تو مدلس تھا، اور مدلس کی آنے والی روایات اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، اس پہ تدلیس کے اوپر میرا 1 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے، ضرور سن لیں آپ۔ اچھا، تو مغیرہ ابن مکسم بھی گیا۔ یہ ایک روایت کی 3 راوی خلاص۔ اب زیاد ابن، اور تہذیب الکمال کے اندر جناب علامہ زیبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو مغیرہ ہے نا، یہ کون ہے؟ الکوفی۔ اس کے بارے میں وہی بڑے خطرناک قول کیے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ قال شعبۃ کان مغیرہ احوذ الحکم، وقال نعیم بن حماد عن ابن فضیل وکان مغیرہ یدلس وکان نکتب عنہ الا ما قال حدیث ابراہیم۔ کہا کہ اس کی روایت تو لکھ لو، لیکن یہ ایک مدلس راوی تھا۔ تو ایک ہی روایت میں 3 راوی جو تھے وہ تو گئے، ان پہ تو نکتہ چینی ہے۔ اب زیاد بن کلیب کے بارے میں بھی بات دیکھ رہے ذرا، زیاد بن کلیب کے بارے میں دیکھیں، یہ جو اس روایت کا راوی ہے، کہتا ہے تہذیب الکمال فی اسم الرجال، زیبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں زیاد بن کلیب بن ابو معاشر التمیمی الکوفی،
اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں فقط اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں ابو حاتم نے کہا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ زیاد بن کلیب کے بارے میں جو ابن حبان کا قول ہے نا، یہ تہذیب الکمال کے اندر، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس وقت یہ دھمکی دی گئی نا، خلافت کی بیعت ہو رہی تھی، اس زمانے میں زیاد بن کلیب خود مدینہ میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سن وفات کو آپ دیکھ لیں، زیاد بن کلیب کی سن وفات میں آپ سب سکین لگا دوں گا، میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں، اس کو مد نظر رکھ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کس سن میں جو ہے وہ بیعت ہوئی ہے اور کس سن میں یہ واقعہ ہوا، اور زیاد بن کلیب اس وقت تھا کدھر۔ تو جناب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تاریخ طبری کی جو روایت ہے یہ بھی ایک من گھڑت افسانہ ہے، جس کے ایک راوی نہیں 4 راوی ہیں، اور چاروں کے چار ہیں، اور یہ زیاد بن کلیب کے بارے میں متروک الحدیث، ضعیف الروایت اور سکہ، یہ تینوں اقوال درجنوں جگہوں میں موجود ہیں۔ اب جب ایک مترجمے میں 5 اقوال ہوں، ایک قول اپنی من پسند کا آپ اٹھا لیں، 10 کو چھوڑ دیں، تو یہ جناب علوم حدیث نہیں ہے، یہ بغیرتی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیان سے آپ اپنے مطلب کی بات اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اچھا، یہ ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام جریر طبری اور ان کی کتاب تاریخ طبری کی توثیق کس نے کیا؟ جی نواب صدیق حسن خان بھوپالوی غیر مقلد نے کی ہے، جو میرے نزدیک تو پہلے ہی وہ معتبر نہیں ہے۔ نمبر 1، اس نے کہا کیا ہے، تاریخ طبری میں تمام تواریخ سے صحیح اور مقدم ہے۔ تو تاریخ طبری تمام تاریخوں سے مقدم اور اچھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حدیثی کتب میں تمام حدیثی کتب سے بخاری مقدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری میں ہر روایت صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ان کا یہ قول ہو بھی تو یہ بھی آپ جھانسا دے رہے ہیں کہ تاریخ طبری جو ہے تمام تاریخوں سے اچھی تاریخ ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ تمام تاریخوں پر مقدم تاریخ طبری ہے، مگر کیا اس تاریخ کی ہر روایت قابل احتجاج ہے اور معتبر ہے؟ کئی تو ایسی ہیں جو من گھڑت روایتیں ہیں۔ مولا علی کے بارے میں کیا کچھ ہے ایسی تاریخ طبری کے اندر، آپ مانیں گے؟ آپ بسم اللہ کریں، میں پیش کرتا ہوں۔ یزید کے بارے میں اسی تاریخ طبری میں کیا کچھ ہے، میں پیش کروں؟ آپ مانو گے؟ شیعہ حضرات نہیں مانیں گے آپ لوگ، اگر مقدم مانا جائے تو۔ کتاب کے مقدم ہونے سے ایک سے دوسری کی برتری مراد ہوتی ہے، نہ کہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اس میں سب کچھ صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں رویہ کائنات کی سب حدیثوں کی کتابوں پر بخاری مقدم ہے، مگر بخاری کے اندر بھی ہر روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی۔ اس کے بعد کہا جی علامہ زرکلی لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری سکہ مورخین میں سے ہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ سب سکہ قابل اعتماد ہے۔ ابن جریر طبری کا ایک عام مجتہد تھے اور اماربس میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام طبری کے اوپر 4 ایپیسوڈ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ امام طبری کیا شیعہ تھے۔ 4 ایپیسوڈ میری آ چکی ہیں۔ امام طبری رضی بھائی آن لائن، آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے امام طبری ایپیسوڈ نمبر 1 رضی بھائی آن لائن، تو 3-4 ایپیسوڈ میں گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہی قول کیا ہے کہ امام طبری کی جو تاریخ ہے سب سے اچھی اور معتبر اور سکہ طریق سے ہے۔ اسی طرح سے امام طبری کی تفسیر جریر طبری جو ہے وہ بھی سب سے معتبر اور سکہ راویوں سے ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روایت۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بخاری میں بھی سارے راویوں کی روایتیں جو ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں۔ ایسی بخاری کی درجنوں روایتیں ہیں جن میں میں کلام کر سکتا ہوں کہ وہ قابل احتجاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ علامہ کا حوالہ، علامہ زرکلی کا حوالہ جو ہے یہ بھی ہمارے مسلک کا نہیں ہے، مطلب کا نہیں ہے۔ کسی تاریخ کے بارے میں معتبر کہہ دینا، اچھا شیعہ کہتے ہیں جی اصول کافی فروع الکافی یہ معتبر ہے ہماری، ان کے بارے میں ہزاروں قوال ہیں، تو ان کی ہر روایت آپ کے لیے معتبر ہے؟ تو کتاب کے مجموعے کے متعلق قول ہو جانا یہ ایک اور بات ہے، اور کتاب کے اندر کسی سند کے اوپر بحث آ جانا یہ ایک اور بات ہے۔ ابو بکر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابن جریر ائمہ میں سے ایک تھے جن کا قول محکم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو علوم اکٹھے کیے ان کے مثل کسی کے پاس نہیں، ٹھیک ہے، ان کی تاریخ طبری کی مثل کوئی تصنیف نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہاں ہے کہ تاریخ طبری کے اندر وہ جو روایت ہے، تو کسی کتاب کے بارے میں کومنٹس ہے نا، کتاب کے اندر روایت کے بارے میں بحث ہوگی۔ ہماری بخاری میں کوئی روایت ہوگی تو اس کی سند دیکھی جائے گی، سند اگر معتبر بھی ہو اس کے متن کے دیکھا جائے گا۔ میں نے تقت الفیۃ الباغی پہ کلام کیا، میں نے رفع دین کی روایتوں پہ بحث کر رکھی ہے، آپ دیکھ لیں۔
اب بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے مرفوع ہے، سنن ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے موقوفاً یہ بیان کر رہا ہوں، اب آپ مجھے بتا دیں پھر۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کتاب بخاری کو تلقی و بالقبول حاصل ہے۔ علامہ یہ مقدمہ بن صلاح کے اندر امام بن صلاح علیہ نے لکھا ہے، اس کے باوجود ہم بخاری کی ہر روایت کو قابل احتجاج نہیں سمجھتے، حالانکہ صحیح مان لیں ہر روایت صحیح ہے مگر اس کی قابل احتجاج نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ آپ امام سیوطی کی تاریخ خلفاء کے بارے میں قول پڑھ لیں، ہزاروں علماء نے لکھا ہے کہ بڑی معتبر تاریخ کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لائے ہیں وہ معتبر ہے۔ ہر جو کتاب آپ اٹھائیں ہر کتاب کے بارے میں ایسے کمنٹس موجود ہیں کہ وہ کتاب بڑی معتبر تھی، بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے جناب، اور اس میں ساری باتیں نہیں صحیح ہوں گی جو جن کی تحقیق ہوگی۔ اب اسی ابن جریر طبری کی کتابوں میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں اتنی سخت لفظ موجود ہیں تفسیر ابن جریر کے اندر، اور اس کے علاوہ ایسی کئی باتیں ہیں جو شیعوں کے سامنے پیش کریں وہ مانیں گی نہیں، تو کیا وہ معتبر ہوں گی؟ نہیں، معتبر نہیں ہوں گی، اسناد دیکھی جاتی ہیں۔ وفیات العیان کا بھلا ابن خلقان کا بھی ہے، وہ سکہ راوی تھے، تو طبری سکہ ہے، لیکن طبری جس سے لے رہے ہیں روایات وہ خود جو ضعیف ہے، روایت جس سے لے رہے ہیں وہ جو ضعیف ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ روایت کا اتصال نہیں ہے نا، وہ میں نے آپ کو امام بخاری والی پہلی ایپیسوڈ میں جواب دے دیا کہ امام بخاری جو ہے وہ راوی لیث سے بیان کرتے ہیں۔ اب لیث 46 سال بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی وہ علماء نے کہا ہے کہ لیث سکہ راوی ہے، بخاری سکہ راوی ہے۔ او بھائی بخاری بھی سکہ ہے، لیث بھی سکہ ہے، مگر بخاری اور لیث کے درمیان میں سماع جو نہیں ہے، روایت سنی نہیں ہے، تو پھر کیسے لیں گے ہم؟ تھوڑا کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ تو انشاءاللہ اگلی دلیل ہے دلیل نمبر 4، اس پہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔